اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر انام کے بعد سورۃ توبہ کی آیت نمبر 85، 86 اور 87 تلاوت کی گئی ہیں، جو 10ویں پارے کے رکوع نمبر 17 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، اے محبوب، جب جنگ تبوک کے بعد آپ واپس تشریف لاتے ہیں مدینہ طیبہ، تو ان میں سے جو نہیں گئے جہاد میں، کسی گروہ کے پاس آپ جاتے ہیں تو پھر وہ آپ سے اجازت مانگیں کہ حضور ہم اجازت دے دیں، آئندہ ہم جائیں گے جہاد میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ انہیں کہہ دیں کہ نہیں، اب تم نے ہمارے ساتھ نہیں جانا جہاد پر، ہمارے ساتھ جہاد نہیں کرنا ہمارے ساتھ مل کر، تم اس بات پر راضی رہے ہو کہ پیچھے بیٹھے رہیں، بیٹھنے والوں کے ساتھ، عورتوں بچوں کے ساتھ، بوڑھوں بیماروں کے ساتھ، یا ہماری مخالفت کرنا چاہتے ہیں، مخالفت کرتے ہوئے پیچھے بیٹھے رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ محبوب، یہ جو منافق ہیں جن کی منافقت ظاہر ہو گئی ہے، اب ان کی نماز جنازہ میں بھی آپ نے شرکت نہیں کرنی، نماز جنازہ نہیں پڑھانی ان کی، نہ ان کی قبر پہ جانا ہے دفن کے لیے، نہ ان کے بعد دعا کے لیے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے اللہ اس کے رسول کا، اور وہ کفر پر ہی مرے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب، جائے سننے والے، تجھے ان کے مال اور اولاد جو ہیں یہ حیران نہ کر دیں۔ منافق ہے یا کافر ہے، مال زیادہ ملا، اس کو اولاد زیادہ ملی ہے، تو اس پر حیران نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں کہ اس پر انعامات ہیں کوئی، بلکہ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، یہ تو اس واسطے ان کو مال و اولاد زیادہ دیے ہیں کہ ان کے لیے عذاب کا باعث بنیں گے، پھر دنیا میں بھی ان کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، تکلیف کا باعث بنیں گے، اور اس کے بعد وَتَضْحَكُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور اپنا حال ان کا یہ ہوگا، اس حال میں ہی ان کا دم نکل جائے گا کہ وہ کفر پر ہی ہوں، کلمہ پڑھنے کے باوجود کفر پر ہے منافقین، اور اسی حال میں انہوں نے مر جانا ہے، مال و اولاد کوئی فائدہ نہیں دیں گے ان کو مرتے وقت بھی، دنیا میں بھی۔ ممکن ہے ان کے مال و اولاد مسلمانوں کے کام آئیں، یہی عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا سچا مومن حضور کا غلام تھا، تو یہ کفر کی حالت میں ہی دنیا سے جانے والے ہیں۔ اسی طرح ان کا حال یہ ہے، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ، جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے، آیت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے محبوب کے ساتھ مل کر جہاد پہ جاؤ، جہاد کرو کافروں کے ساتھ، تو یہ کیا کرتے ہیں، استأذنک اولو الطول منہم، ان میں سے اچھے بلے جو ہے نا، طاقت والے ہیں، ہمت والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، آپ سے اجازت مانگتے ہیں، رخصت مانگتے ہیں۔ فقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، کہتے ہیں کہ حضور ہمیں ان کے ساتھ رہنے دو جو رہ جانے والے ہیں، جو بیٹھے رہنے والے ہیں، بیمار ہیں، اپاہج ہیں، معذور ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں رہنے دو، بجائے اس کے کہ ہم بہادر ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، مالدار، نکلتے ہیں جہاد میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پیچھے رہنے کے لیے اجازت سے مانگتے ہیں، طلب کر حضور ہمیں معاف کر دیں، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں مجبوری ہے، ہمارے گھر کے حالات ایسے ہیں، یہ ہے۔
وَرَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ، انہیں یہ بات اچھی لگی پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہ جائیں، یا ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ رہ جائیں، ان کو یہ بات اچھی لگی، ان کو اس پر راضی ہوئے، وہ رضو طُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اس سبب سے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی گئیں اس طرح کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جہاد پہ جانے کا کتنا فائدہ ہے، کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، اور نہ جانے کا کتنا نقصان ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عزت والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔